لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ قرآن کہہ رہے کہ سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے غیر مسلموں میں یہودی ہیں۔ اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی کن کے دلوں میں ہے؟ یہودیوں کے۔ والذین اشرکوا، اور پھر ان کے بعد دوسرے غیر مسلم جو مشرک ہیں۔ لیکن غیر مسلموں میں اسلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ نبی کے دور کے جو عیسائی تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، نصرت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار۔ تو اس میں قرآن نے بتایا کہ اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب جو ہے اور اسلام کے سب سے قریب ترین لوگ جن کے دل میں اسلام کی نفرت سب سے کم ہے وہ عیسائی لوگ ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ کرسچن ہیں، عیسائی آپ کو ملیں گے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے لوگ مسلمان ہوتے دیکھے نا، ان میں 90% عیسائیوں کو دیکھا ہے اسلام قبول کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے، اور ایک اور وجہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ایک جو وجہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں سچے پیغمبروں کا انکار کم سے کم ہوگا اس کی نافرمانی کم ہے۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کی نبوت کے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کو نبی مانا، اور آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کو نبی مانا۔ جبکہ یہودیوں نے ایک سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ تو اتنا بڑا جرم کہ ان کا دل جو تھا وہ عیسائیوں کی نسبت زیادہ سخت ہو گیا۔ عیسائیوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا۔ تو جو ڈبل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان کم ہوتا ہے، جو سنگل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان زیادہ ہے، اس کا جرم نسبتاً ہلکا ہے۔ اور جو باقی دنیا میں مشرکین ہیں وہ تو سرے سے پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ ان کو تو پہلے یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں جن کی یہ لسٹ ہے۔ یہود و نصارہ تو پہلے سے سیٹ اپ کو مانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے تو یہودیوں کو مشرکین کے بعد اسلام کا دشمن ہونا چاہیے، کیونکہ یہودی تو پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہیں۔ اور پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھا جائے، یعنی پریکٹیکلی جو یہودیوں کا مذہب ہے وہ عملی طور پر اسلام کے آج بھی زیادہ قریب ہے۔ یہودی ذبح کر کے کھاتے ہیں، جو مذہبی یہودی ہیں وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ وضو بھی کرتے ہیں۔ نیٹ پہ دیکھ لیں آپ، یہودیوں کے وضو نظر آئے گا آپ۔ تو پھر تو یہودیوں کو چلو عیسائیوں کی نسبت قریب نہیں ہوتے، کم از کم ہندوؤں اور دوسری قوموں کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا، یعنی محبت کے اعتبار سے۔ لیکن وہ سب سے دور اس لیے ہیں کہ اسلام نے ان کی چودراہٹ کو ختم کیا ہے آ کے، کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے ہمارے ہیں، اور بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، یہ ہمارے کنٹرول میں تھا، یہاں ہماری خلافت قائم ہوئی تھی، تو ہم ایک امی نبی پر کیسے ایمان لے آئیں؟ تو اس جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ باقیوں کی تو دنیا پہ حکومتیں ہوئی نہیں ہے نا اتنے بڑے پیمانے پر، دنیا پہ راج آسمانی مذہبوں نے کیا، یاد رکھو۔ دنیا میں جو خلافتیں بڑی بڑی قائم ہوئی ہیں نا وہ کن کی؟ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔
اور یہ ایتھیسٹ کتنے بڑے ہٹ دھرم ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں گزری ہے ہی نہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ جن کے فالوورز آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں ان شخصیتوں کا ہی سرے سے انکار کر دینا، یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے. تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ عیسائی. ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ ان کا جرم نسبتاً کم ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ان کی مذہب کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے ان میں تکبر دوسروں کی نسبت کم ہے. انسان حق کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے. ہم چما دیگرے نیست، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں کیوں دوسرے کو مانوں. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں ضد اور ہر دھرمی کا جو ریشو ہے دوسری قوموں کی نسبت کم ہے. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. وجہ کیا ہے؟ ان کے مذہب میں رہبانیت تھی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی لالچ، دنیا، پیسہ، دولت، اس سے دور. یہاں تک کہ جو پادری ہوتے تھے، جو اصل راہب، وہ جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ تو جس کے مذہب ہی ہو دنیا سے بے رغبتی. حتیٰ کہ عیسائی مذہب میں شادی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے. کہتے ہیں بغیر نکاح کے زندگی گزار سکتے ہو، عورت سے دور، پاک دامن، تمیز سے، اچھے بچوں کی طرح، یہ زیادہ اچھا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ شادی بھی کیا ہے؟ عیاشی. یہ ان کے مذہب میں اصل میں تھا نہیں، بعد میں انہوں نے ڈال دیا ہے. لیکن بہرحال اس کی بیس تو یہ تھی نا کہ عیش و عشرت سے دور رہنا ہے. تو اس کا نتیجہ کم از کم جب یہ چیز انسان میں ہوتی ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان میں دنیا کی محبت نہیں رہے، وہ پہلے سے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے. اور یہ جو تکبر والی بات ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر نہیں کرتے. یعنی میجورٹی کی بات ہو رہی ہے نا، ہر ایک کی بات تو نہیں ہو رہی. جب بھی کسی قوم پہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک فرد ایسا ہے، بلکہ عمومی طور پر یہ ماحول ہے ان کے اندر. تو یہ چیز آج بھی آپ کو گوروں میں نظر آئے گی، جو عیسائی ہیں نا ان میں آپ کو یہ چیز آج بھی نظر آئے گی. جب آپ ان سے بات کریں گے کم از کم تمیز سے بات سنیں گے آپ کی، مانے نہ مانے الگ بات ہے، ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے. لیکن دوسرے مذہب والوں کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ، ایسا لگے گا جیسے 1000 وولٹ کا آپ کو جھٹکا لگا ہے. میں ابھی سوات گیا نا، تو مجھے وہاں کوئی بڑا ہوٹل تھا، تو وہاں کے مینیجر تھے یا کوئی ملازم تھے، انہوں نے بتایا کہ بڑی LED پر میرا بیان لگا ہوا تھا وہاں سوات میں نا، ہوٹل میں کسی انہوں نے لگا دیا ہوگا. تو گورا سن رہا تھا، وہ توحید پر بیان تھا اور اس کا نیچے ٹرانسلیشن بھی چل رہی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ گورے نے سنا، اس نے بولا یار یہ تو بڑا زبردست بیان ہے، مجھے ان مفتی صاحب سے ملاؤ. تو کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر نہیں تھا، آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا، ورنہ میں ملاتا. تو دیکھو یہ گورے نے سنا نا، اس نے فوراً پازیٹیو کمنٹس دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوؤں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، ایک میجورٹی کی بات کر. بہت سے ہندو بھی پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں، بہت سے سکھ بھی سنتے ہیں، بہت سے یہودی بھی سنتے ہوں گے، سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں. لیکن عمومی ماحول آپ کو عیسائیوں میں ضد اور ہٹ دھرمی کا نسبتاً کم نظر آئے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا مذہب کون سا ہے؟ عیسائی. وہ قریب ہیں اسلام کے. پھر آگے قرآن ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو ان میں بہت سوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کلام اللہ نے رسول پہ نازل کیا، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں. اصل میں تو ہم تو قرآن پیش اصل کرتے ہی نہیں نا غیر مسلموں کے سامنے، ہمارا تو آپس کے پھڈے ختم ہوں گے تو پھر آگے غیر مسلم کو پیش کریں گے نا. قرآن کہہ رہے یہ جو قرآن اصل جب یہ سنتے ہیں نا، اے مخاطب
तरा अयुनहुम, तू देखेगा इनकी आंखों को, तफीदु मिनद दम, ऐसा इन पे असर होता है कि ये आंसुओं से बहना शुरू कर देती हैं। ये बलागत है कुरान की। आंसुओं में आंखें नहीं बहा करती, आंखों से आंसू बहा करते हैं, लेकिन कुरान कह रहा है आंसुओं से आंखें बहना शुरू हो जाती है। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है कि अब आप लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट करवाओ कि यार आंखें तो बह जाएंगी तो वो तो बंदा ही अंधा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बलागत है कि इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, गोया आंसू नहीं बल्कि आंखें बह रही हैं। क्यों? मिम्मा रफू मिनल हक, इनको हक मिल जाता है। और फिर क्या कहते हैं? यक़ूलून रब्बना आमन्ना, ए हमारे रब हम इन आयतों पर ईमान ले आए। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक, और हमें क्या हो गया कि हम उस अल्लाह पे ईमान ला लेकर आएँ और जो हक हमारे पास पहुंच चुका है उसको तस्लीम ना करें, हमें क्या हो गया? इतनी वाज़े आयात, इतना साफ सुथरा अकीदा कुरान बयान कर रहा है। वो जो मेरा बयान था ना, जो गोरे ने सुना और कहा मिलना चाहता हूँ, वो तौहीद पर था कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है। कुरान ने तौहीद को कैसे वाज़े अंदाज में बयान किया ना, तो उससे वो मुतासिर हुआ था। पता नहीं गया कहाँ मार्केट से शार्ट हो गया। अल्लाह उसे हिदायत दे, इस्लाम की तौफीक दे। एक और गोरा मार्केट में आया हुआ था थोड़े दिन पहले, अमेरिकन था, इस मुसलमान हुआ, इतनी बड़ी माशाल्लाह उसकी दाढ़ी, और अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी बन के आया था। ठीक है ना, मुसलमान हुआ, रिटायर भी हो गया था वो, तो मुसलमान हुआ, फिर मुसलमान होके इधर पाकिस्तान भी आया, इधर हमसे भी मिलने के लिए आया था। अभी पता नहीं शायद अमेरिका में बैठा हुआ है। और उसको मुसलमान भी सवात के एक पठान ने किया, तो उसने उसको कुरान दिया, समझाया। तो वो इतना, अभी मैं सवात जा रहा था तो वहाँ हमारे वो दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कुरान हिफ्ज़ करने की, उस गोरे की, वो कुरान हिफ्ज़ करने में लगा हुआ है। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं यक़ूलून वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह, वो कहते हैं हमें क्या हो गया कि हम इतनी वाज़े आयात पर ईमान न लेकर आएँ। देखो, दुनिया में अगर इस्लाम को सही मानों में तबलीग की इजाज़त दे दी जाए ना, तो इतनी स्पीड से इस्लाम फैलेगा कि आपकी सोच है। मसला सारा ये है कि जो हकीकी मानों में गैर मुस्लिमों में तबलीग करते हैं ना, उनकी राह में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक। भाई, आप तो ब्रॉड माइंडेड हो, आप तो लिबरल लोग हो, आप तो कहते हो कि कोई भी कोई नज़रिया रख सकता है, तो डॉक्टर साहब को इजाज़त मिलनी चाहिए। अमेरिका में भी डॉक्टर साहब को इजाज़त मिलनी चाहिए, यूके में भी डॉक्टर साहब को इजाज़त मिलनी चाहिए, लंदन में भी। अगर आप कहते हो कि इस तबलीग से इस्लाम फैल रहा है, हिंदू सारे कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में, ईसाई सारे आ रहे हैं, उनको एतराज़ात के जवाब मिल रहे हैं, तो भाई पादरियों को भी हम चांस देते हैं, वो भी अपने बड़े बड़े सेमिनार मुनक़िद करें। हमने कब मना किया है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम पंडितों को भी कहते हैं यार तुम डॉक्टर जाकिर नाइक से बड़ा प्रोग्राम करो यार, मैं भी आऊँगा उसमें, ठीक है ना। भाई, हम तो आज़ादी दे रहे हैं ना, हम कोई तलवार की ताकत से थोड़ी किसी को मुसलमान बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो सेकुलर और लिबरल हुकूमतें हैं, वो उनका ये दावा है कि नज़रिया रखने में, कोई भी थ्योरी रखने में, कोई भी यानी थिंकिंग के मामले में हर आदमी क्या है? आज़ाद। तो भाई आज़ादी दो सबको यार। हम कह रहे भाई हिंदू को भी इजाज़त होनी चाहिए हिंदुस्तान में कि वो अपनी लोग उस पर एतराज़ात करें, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह खड़े होकर एतराज़ात का जवाब दे। हम सबसे पहले मैं एतराज़ करूंगा पंडितों से। भाई, गाय को अगर आप अपनी माँ कहते हो इसलिए कि वो दूध देती है, तो भैंस तो फिर नानी हुई। क्या ख्याल है भाई? बकरी मुमानी हुई, छोटा सा तो वो भी दूध देती है भाई। और ऊंटनी क्या हुई फिर? जो बकरी, हम तो डब्बे का दूध आजकल तो लोग, मैं तो नहीं पीता, खैर लोग डब्बे का दूध पी रहे हैं, तो डब्बा उनका क्या हुआ फिर तो डब्बा भी कुछ होगा। और भाई, हम ये पंडित से इश्काल करेंगे कि 4 भगवान पे एक क्या मिल रहा है थाईलैंड में? फ्री, होलसेल के हिसाब से। तो ये भगवान की इज्जत है या तौहीन है? भगवान के रेट एक जैसे क्यों नहीं है पूरी दुनिया में? 4 भगवान पे एक फ्री, बोलो क्यों मिल रहा है? जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक से लोग सवाल पूछते हैं ना
بھائی یہ لکھا ہے قرآن میں، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ کیا لکھا ہے، وہ پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی پوری دنیا میں جانے کی آزادی دو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی اسلام اس سے غالب آ جائے گا، یہ اپنی رائے تھوپ دیں گے، تو بھائی ہم پادریوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ یار ایک سیمینار ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہوگا، اگلے دن کس کا ہوگا؟ کوئی پوپ ہوتا ہے نا ان کا بہت بڑا، اس کا بہت بڑا وہ پروگرام ہونا چاہیے، اس میں ہم اشکالات کریں گے. تو سب کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن یہ اجازت نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر کھلی چھوڑ دے دی تو اسلام کا پلہ بھاری ہوگا. اسلام کے مقابلے میں اس کے ٹکر میں کوئی آئے گا نہیں اس کے مقابلے میں. اس لیے پابندیاں لگ رہی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی نا، تو انہوں نے بتایا کہ لندن میں جو مجھ پہ پابندی لگی ہے وہ اس بیس پہ لگی ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. لیبل تو کچھ بھی لگانا ہوتا ہے نا اچھا خوبصورت سا، قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں اگر میں یہی دعوت دینا چھوڑ دوں، میں اتنی مصلحت سے کام لوں، تو پھر میں کرنے کیا جاؤں گا وہاں پہ؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات کہ اپنے ویژن پہ تھوڑی کمپرومائز کرنا ہے. کچھ چیزوں میں تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی بیس ہی آپ جڑ سے اڑاتے ہیں. تو اب میں وہاں کیا گھاس کھانے جاؤں؟ انہوں نے تو نہیں کہا گھاس کھانے، یعنی پھر مطلب کیا ہوا؟ میں تو وہاں ویسے ہی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں. تو یہ تو بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسائیوں میں تو یہی بیان ہوگا، ہندوؤں میں یہی بیان ہوگا کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ معبود نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور اس میں نجاشی کی طرف بھی اشارہ ہے. نجاشی عیسائی بادشاہ تھا. جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی ہے نجاشی کو، تو خود بھی رویا، اور جتنے پادری اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سب کی رو رو کے داڑیاں تر ہو گئیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی اپنا پیغمبر مانتے ہیں، مگر قرآن ان کے واقعات کو کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. بغیر شوہر کے حمل ٹھہر رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے ہائے کاش یہ دن میں نے زندگی میں دیکھا نہ ہوتا. ایسا خوبصورت بیان کیا حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھی ہے. نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئی.